نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جی قسط نمبر 14 ہے حیدری ریسرچ سینٹر پنجاب پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے یہ جو مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ مولا علی سرکار نے فرمایا یالک فی رجلان محب مفرط و مبغض۔ اب اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بھائی یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا اور اس طرح سنن کبری نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں یالک فی رجلان محب مفرط و مبغض، کیونکہ 13 رجب کو مولا علی سرکار کی یوم ولادت تھی، تو ہم نے مولا علی سرکار کے فضائل و مناقب بیان کیے اور خصائص کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو آج آخری قسط ہے، تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے متعلق 2 قسم کے جو گروہ ہیں ہلاک ہو جائیں گے، 2 قسم کے افراد، 2 قسم کے گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ محب مفرط، محبت میں غلو کرنے والا، و مبغض، اور مجھ سے بغض اور کینہ رکھنے والا، نفرت کرنے والا، یہ دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب محبت میں غلو کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو مولا علی سرکار کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کہتے ہیں، تو ایسا کہنا کفر ہے۔ یعنی مولا علی سرکار کو اللہ کے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں سے افضل کہنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری محبت میں افراد کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ ہیں کہ مولا علی سرکار کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم سے افضل کہتے ہیں۔ ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد رسول کی امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی سرکار کا ہے۔ تو یہ محبت میں غلو کی یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اس طرح بعض لوگ ہیں وہ مولا علی سرکار کے فضائل کے حوالے سے جھوٹی احادیث، من گڑت موضوع روایات بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری محبت میں غلو کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب فرمایا کہ وہ مبغض، اور مجھ سے نفرت کرنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا شخص بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مولا علی سرکار سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ناسبی کہا جاتا ہے، یعنی جو اہل بیت کا بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ اب اس کی نشانی کیا ہے بھائی؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ مولا علی سرکار کے فضائل و مناقب نہ بیان کیے جائیں۔ جو مولا علی کے فضائل و مناقب حدیث میں ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، مولا کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبوب، پیارا، اب یہ بیان نہ کیا جائے تو یہ بھی ناسبیت ہے۔ اور اسی طرح خیبر کے روز نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی سرکار کو جھنڈا عطا کیا، خیبر کو فتح مولا علی سرکار نے کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جنگ کے میدان میں مولا علی سرکار کا پادری میں پہلا نمبر ہے۔ آپ اخی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، آپ کے بے شمار فضائل۔ اب ان فضائل کو چھپانے والا شخص ناسبی ہے، یہ بغض کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے ناسبی تھے، خارجی تھے، یہ مولا علی سرکار ہیں، ناسبی تو ہیں، یہ مولا علی سرکار سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی جو سنی ہوتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ اطرت رسول اللہ کی۔ تو مولا علی سرکار ہماری جان، ہمارے پیر و مرشد، چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، اخی رسول ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس والے سے ہماری ویڈیوز، اور ہم نے حیدری دارالفتاء اہل سنت کے توجہات بھی جاری کر دی ہیں۔ بہرحال ویڈیو سن کر آگے شیئر کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔